بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہمیں پاؤ کہ ہم سجدے میں ہیں تو سجدے میں شامل ہو جاؤ اور اسے شمار نہ کرو، اور جس نے رکوع پا لیا تو اس نے نماز پا لی، رکعت پا لی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اور ان کے واسطے سے امت کو تعلیم دی کہ جب نماز کے لیے آئیں اور جماعت میں جو لوگ موجود ہیں وہ سجدے میں ہوں تو پھر انتظار نہ کریں کہ امام سجدے سے اٹھے گا، کھڑے ہوں گے، پھر ملیں گے، بلکہ وہ سجدے میں شامل ہو جائیں۔ علماء نے لکھا ہے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیا پتا اللہ وہی سجدہ قبول فرما لے، اور یہ انتظار کرے تو محروم رہ جائے۔ تو جب انسان تیار ہو تو نماز جس حال میں ہو، ایک سجدہ ہو گیا، دوسرا سجدہ ہو رہا ہے، شامل ہو جائے، اتحیات میں بیٹھے ہیں شامل ہو جائے، کھڑا ہے تو کھڑے شامل ہو جائے۔ البتہ رکوع کے بعد شامل ہوا تو وہ رکعت نہیں شمار کی جائے گی، وہ رکعت اس کی رہ گئی۔ امام رکوع سے کھڑا ہو گیا، بندہ آ کے ساتھ مل گیا، اب دو سجدے تو وہ کرے گا لیکن وہ رکعت اس کی شمار نہیں ہوگی، اس کے بعد والی شمار ہوں گی۔ لیکن اگر کوئی رکوع میں مل جاتا ہے تو بالاتفاق اسے نماز مل گئی۔ امام رکوع میں ہے، بندہ آیا اور امام کے ساتھ شامل ہوا تو ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کے برابر امام کے ساتھ رکوع میں رہا۔ اگر وہ رکوع میں جانے لگا، ادھر سے امام اٹھ گیا تو پھر وہ رکوع میں شامل نہیں ہوا۔ کم از کم ایک مرتبہ کہنے کے برابر امام رکوع میں ہو اور مقتدی بھی شامل ہو جائے تو وہ اس کا رکوع ادا ہو جاتا ہے۔ اور جب امام کھڑا ہو جائے گا، رکوع مل گیا، تو جب رکوع مل گیا تو وہ رکعت بھی مل گئی، اب اس رکعت کو دوبارہ نہیں پڑھنا، وہ رکعت بھی ادا ہو گئی۔ ایک تو حدیث کا یہ مطلب ہے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جو رکوع میں مل جائے تو اسے وہ رکعت مل جاتی ہے۔ اور دوسرا علماء نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ایک رکعت مل گئی، رکعت سے رکعت ہی مراد ہے، رکوع مراد نہیں، کہ جسے جماعت کی ایک رکعت مل گئی اسے پوری نماز گویا جماعت کے ساتھ مل گئی، کہ جس کو ایک رکعت بھی جماعت سے مل گئی تو اسے اللہ پوری نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جو ایک رکعت سے بھی محروم رہ گیا، یعنی آخری قاعدے میں ملا، چاروں رکعتوں کے بعد 2 رکعت کے بعد نماز تھی تو آخری رکعت کے بعد ملا تو پھر اسے ثواب میں کمی آ جائے گی۔ تو یہ دونوں حدیث کے مطلب ہیں، ایک یہ کہ رکوع میں جو مل گیا اسے نماز مل گئی، وہ رکعت مل گئی، اور دوسرا یہ کہ جس کو ایک رکعت جماعت کے ساتھ مل گئی تو اسے پوری جماعت مل گئی، گویا کہ اس نے پوری نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اللہ پوری نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو انسان کوشش کرے۔ اور ایک ہمارے ہاں جو تھوڑی سی غلطی کی جاتی ہے اس کی جانب بھی دھیان رکھا جائے کہ امام کے ساتھ جب نماز پڑھنی ہے تو ہلکا سا پیچھے رہنا ہے، امام سے آگے نہیں نکلنا، خصوصاً اللہ اکبر کہتے وقت امام اللہ اکبر کہہ دے تو پھر کہنا ہے۔ ابھی امام ہاتھ اٹھاتا ہے تو بعض لوگ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اگر امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ دیا، ہاتھ باندھ لیے تو ان کی تو نماز ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ تو نماز امام سے پہلے شروع کر چکے ہیں۔ تو جب امام تکبیر تحریمہ کہے تو اس کے بعد انسان مقتدی تکبیر تحریمہ کہیں۔ اسی طرح رکوع ہے، سجدہ ہے تو امام کے بعد سر اٹھائے، امام کے بعد رکوع میں جائے، امام کے بعد سجدے میں جائے، اور امام کے فوراً بعد اٹھے بھی۔ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے، اللہ معاف کرے، بہت زیادہ ان میں سمجھائیں بھی تو عقل نہیں آتی، وہ سجدہ کرتے ہیں تو لمبا سجدہ کرتے ہیں، امام اٹھ کے بیٹھتا ہے، دوسرے سجدے میں جاتا ہے، پھر وہ اٹھتے ہیں۔ امام ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف چلا گیا، مقتدی اس میں شامل نہیں ہوا تو مقتدی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر امام رکوع سے اٹھ کے کھڑا ہوا، مقتدی نہیں کھڑا ہوا، امام سجدے میں چلا گیا، مقتدی پھر رکوع سے اٹھتا ہے تو رکوع کے بعد جو عمل ہے وہ امام کے ساتھ مقتدی کا نہیں ہوا تو وہ نماز سے نکل گیا۔ امام سجدے سے اٹھا، مقتدی نہیں اٹھا، امام دوسرے سجدے میں چلا گیا، اب مقتدی اٹھتا ہے تو وہ محروم رہ گیا۔ تو امام کے بعد اٹھنا ہے لیکن زیادہ دیر بھی نہیں کرنا۔
امام اگلے عمل میں چلا جائے اور بندہ پیچھے رہ جائے تو ہلکا سا امام کے بعد بات رکھنا ہے. پہلے امام سجدے میں جائے پھر سجدے میں جاؤ. امام اللہ اکبر کہے تو تب سر اٹھاؤ, پہلے نہ اٹھاؤ. اگر کہیں غلطی سے انسان خیال نہ ہو سر اٹھا لے سجدے سے یا رکوع سے تو امام ابھی سجدے یا رکوع میں ہو تو دوبارہ رکوع سجدے میں چلا جائے, امام کے ساتھ شامل ہو, امام سے پہلے نہ اٹھے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.